فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ العظیم. لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یعنی اس کو عزت و انعام دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر چٹ کر جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور تم لوگ مال سے بہت محبت رکھتے ہو. اس سے پہلے ابھی تک جو تفسیر چل رہی تھی ہم لوگوں کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قصے بتا کے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے لوگوں نے، جو سرکش لوگ تھے، انہوں نے زمین میں فساد مچایا تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے. ٹھیک، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کیسے کی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے. اب یہاں سے ایک جس کو کہا جاتا ہے التفات، وہ ہوا ہے، یعنی کہ ابھی تک بات ہو رہی تھی پچھلی قوموں کی اور کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا، اور اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ بالکل جو مخاطب ہے وہ چینج ہو کے، ابھی تک ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اجتماعی طور پہ بات ہو رہی تھی، یعنی قوموں کی بات ہو رہی تھی، اور وہ قومیں جو کہ گزر چکی تھیں. اب ایک دم سے اللہ تعالیٰ ایک انفرادی طور پہ مخاطب ہیں انسان سے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، کی انسان، یعنی ہر ایک انسان جو انڈیویجول ہے اس کا کیا حال ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ انسان کا کیا حال ہے. اس کا حال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہ اللہ تعالیٰ، تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے یا ابتلا میں ڈالتا ہے، آزمائش جو ہم کہتے ہیں نا، اس میں ڈالتا ہے، پھر اسے عزت یا تکریم دیتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. ٹھیک ہے. اب اس کے سلسلے میں ایک چیز جو بتانی ہے کہ ایک ہوتا ہے ابتلا، ہے نا، جو کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے جو ٹیسٹ. ٹھیک ہے، امتحان. عربی میں امتحان کے لیے کئی اور الفاظ ہیں. ایک ہے امتحانہ، جو کہ امتحان جو سننے میں بھی لگتا ہے، جس کا ثلاثی مجرد جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی ہے امتحانہ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائشی ہوتی ہے، مطلب ٹیسٹ امتحان ہی ہوتا ہے. لیکن امتحانہ یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کسی کو کسی تکلیف میں ڈالے بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے بلاؤ، بالام واو. تو یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کہ تھوڑی بہت مشکل یا پریشانی یا تکلیف ہو. اس کے بعد آتا ہے ابتلا. اب ابتلا جو ہے یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بہت سخت ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے اور تکلیف دہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہ عربی میں یہ 3 لفظ ہیں اور یہ تینوں قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اذا مبتلاہ. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ابتلا. اور ویسے اگر دیکھیں تو ایک چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب عموماً دنیاوی اعتبار سے جب ہم لوگوں کے پاس مال اور دولت اور عزت اور شہرت وہ سب ہوتی ہے، تو یہ کہ وہ کسی بھی طرح سے ہم لوگوں کو آزمائش نہیں لگتی ہے نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امتحان بھی نہیں کیا، اور بلکہ بلاؤ بھی نہیں استعمال کیا ہے. کیا ہے؟ ابتلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی مبتلا کرتے ہیں، یعنی وہ بھی بہت بڑی ایک آزمائش ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر اپنے شکر گزار اور نیک بندوں کو جو نافرمان ہیں ان سے الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بیچ میں تمیز کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ فرق
بتایا جاتا ہے اس ابتلا سے۔ اور اس کے برعکس جو دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کے برعکس جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیت سمجھنے کے لیے ایک یہ کہ اگر ویسے ہم لوگ دیکھیں تو ہاں بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ ساری چیزیں دی ہیں، تو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی ہے یا مجھے عزت دی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہوا ہے استعمال وہ کیا ہے؟ نعمہ، ٹھیک ہے، نعمہ ہو، عین پہ آیا ہے شدہ، اور ایک ہوتا ہے انعمہ جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، تو انعمت ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا، مطلب انعام دینا، اور نعمہ ہوتا ہے اس طرح سے انعام دینا جو کہ بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہر طرح کی سمجھ لیجئے آسائش، سہولت، مال، اسباب، رزق، مطلب ہر چیز جو ہے اس کی بے انتہا فراوانی جب ہوتی ہے تو اس کو نعمہ کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے؟ اس کو باہر کے اعتبار سے، یعنی گھر کے باہر اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ اس کو عزت ہے، شہرت ہے، وجاہت ہے، تکریم ہے، مطلب جو بھی آپ ایڈجیکٹو سوچ لیں وہ سب کچھ اس کو ملتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسری طرف دیکھیں، یعنی پرسنلی، یعنی گھر کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی ایک ہوتی ہے جو باہر سوسائٹی میں ہوتی ہے اور ایک گھر کے اندر، تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، کہ گھر کے اندر جتنی بھی آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، اسباب ہیں، مال ہے، وہ سب کچھ ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، تو عزت اور شہرت بھی ہے اور تمام آسائشیں اور اسباب بھی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن جب وہ اپنے رب کی طرف ان چیزوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی ہے، یعنی اور جو چیزیں ہیں وہ تو میری کمائی ہوئی ہیں، یعنی یہ جو اور شہرت ہے اور یہ مال ہے اور یہ جتنی بھی اور ساری چیزیں ہیں وہ تو میری کمائی ہوئی ہیں، ہاں عزت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ یا تو ایک یہ ہے مطلب، یا پھر اس کا جب دوسری آیت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا دونوں مطلب وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کئی اقوال آئے ہیں ان آیات کو سمجھانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب دوسری طرح سے جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تنگ کرنے سے مراد یہ قدرہ ہے نا، تو قدرہ جو ہے اسی لفظ سے ہی آیا ہے تقدیر، ٹھیک ہے، اور قدرہ ہم لوگ یہ سورہ قدر میں کیا ہے کہ قدرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قدرہ کہا جاتا ہے پریسائز کیلکولیشن، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کم ہے کسی طرح سے، بس یہ ہے کہ بہت حساب کتاب سے، مطلب بہت پریسائزلی کیلکولیٹ کر کے جب اس کو چیزیں دی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں جو سمجھنے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ایک معیار ہے ہم لوگوں کا، جو آج کل ہم سب لوگوں کا مور اور لیس، سب کا نہیں لیکن کافی لوگوں کا، میجورٹی کا جو ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب مال اور اسباب، عزت، شہرت اور وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ کیا ہے کہ اصل میں وہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے چہیتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر رزق میں تنگی ہے، یعنی کہ مال اور اسباب میں اگر کمی ہے، اور اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا آپ کو بڑا وہ نہیں کرتی ہے، مطلب سر پہ چڑھا کے نہیں رکھتی ہے، اور وہ سب نہیں ہے اگر، تو کیا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا مجھے ذلیل کر رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ وہ حال بتا رہی ہیں، اور واقعی یہ تفسیر پڑھتے پڑھتے خود بھی یہ احساس ہوا کہ ہم سب لوگوں کا وہی ہوتا ہے کہ دھیرے 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 کر کے ذہنیت کتنی بدل جاتی ہے کہ اب یہ بات تو کس کی ہو رہی تھی؟ یہ بات تو اس وقت ہو رہی تھی نا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور اس وقت مسلمان جو تھے وہ ان سب چیزوں سے بہت دور تھے، اور
یہ کہ اب جب یہ تفسیر اور جب یہ آیات اب پڑھی جاتی ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ سب کو تو چھوڑیں، کفار کی تو بات بعد میں آئے گی، ہم مسلمانوں کا حال خود بھی یہی ہو گیا ہے کہ اگر مال اور وجاہت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا کیا ہے، اور اگر کسی طرح سے تنگی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ذلیل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا جو ایک مینٹل فریم ورک ہے، جو ایک ذہنیت ہے، اس کو تبدیل کریں اور وہ لے کے آئیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک جو دین پہنچایا ہے، کہ یہ ساری چیزیں پہلے کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے یہ سب آتی تھیں، اور اب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ابھی آگے بھی جو چیزیں آئیں گی تو وہ واقعی وہ سب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساری کوالٹیز جو ہیں اب وہ تو مسلمانوں کے اندر ہو چکی ہیں، بلکہ جو بظاہر نیک صالح جو کہلاتے ہیں نا، ان کے اندر بھی اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ اب یہ ہے کہ عزت جو ملتی ہے نا، اس کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں، ہے نا، اور اس میں ایک جو چیز یہاں پہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے کہ مال اور اسباب یہ ساتھ ساتھ جو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ جو پہلی والی جو ایک حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اور اکرام جو بھی وہ دیا ہے، عزت جو دی ہے، تو اس میں وہ ابتلا جو ہے، یعنی وہ امتحان جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جب انسان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا زیادہ آسان رہتا ہے، اور اس آزمائش سے نکلنا، یعنی وہ جو ایک آزمائش ہے، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، وہ امتحان فیل ہو جانا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کو خود احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ امتحان کیا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی جو چیز آتی ہے وہ ہے شکر کرنا، ٹھیک ہے، کہ اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ خود بذات خود اس چیز کا احساس ہونا کہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، یا پھر یہ ایسا نہیں کہ میں بڑی نیک پارسا ہوں، یا میں نے بچوں کی تربیت دیکھو ایسے کی تھی کہ آج کتنے فرما بردار ہیں، اور یہ ہے اس وجہ سے کہ جہاں تک اور چیزوں کی جو بھی اور رزق ہے اس کی بات آتی ہے، یا آزمائشوں کی بات آتی ہے اور رزق میں تنگی کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے سے بڑے جو نبی اور پیغمبر ہیں نا ان کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، یہاں تک کہ جو نافرمان اولادوں کی جو آزمائش ہے وہ بھی نبیوں کے اوپر آئی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو کہ اپنی یہ بیوی اور اولاد، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی، ہے نا، تو یہ کہ گھر والوں کے اندر بھی جو نیکی ہے تو اس کو بھی اپنے آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اگر اس کو منسلک کیا جائے تو وہ ہیں جو کہ مقصود اور مطلوب ہے، یعنی کہ ہمارا حال جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اچھائیاں اگر آس پاس دکھتی ہیں بلکہ اپنے اندر بھی دکھتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں واقعی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس وہی ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس سے چاہیں وہ ہدایت اللہ تعالیٰ سلب بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو تکلیف والی اور یا جو تنگ دستی والی جو تنگی والی جو پریشانی ہے تو اس میں تو عموماً جو ہم لوگوں کا حال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یاد کیا جاتا ہے، بڑی دعائیں بھی کی جاتی ہیں، اور وہ ہے ہاں اس میں ایک جو چیز اور بہت ضروری ہے وہ ہے کہ صبر کرا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا اپنے حالات کا بہت جس کو کہتے ہیں کہ اس کو اجاگر نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے، یہ بڑی پریشانی ہے، یہ بڑی تنگی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا بہت جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہاں بھئی کوئی بیماری ہے یا کچھ ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہر وقت ہمہ وقت صرف یہی کہ بس اتنی پریشانی ہے، اتنی پرابلمز ہیں، اتنی تکلیف ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اچھا ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور ہم ہی ملے تھے اس مصیبت میں
اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. تو یہ کہ ان چیزوں سے بچنا پھر مشکل بھی بہرحال ہو جاتا ہے. اور جہاں تک آسائشوں کی بات ہے یا پھر مال اور اسباب کی بات ہے، تو ابھی ہم لوگ تو ریسنٹلی بہت جگہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال اور اسباب، اور ویسے اگر دیکھیں تو شہرت بھی جو دی ہے، اور ابھی ہم لوگ جو پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے زمانے میں جو وہ تھا کہ پاور بھی تھا اور مال اور اسباب بھی تھے اور شہرت بھی بہت تھی، تو وہ فرعون تھا. اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے قارون کا بھی قصہ، کہ اس کے تو صرف مال کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس کی مال کی کثرت کتنی تھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور ایسا نہیں کہ شہرت نہیں تھی، لوگ جانتے بھی تھے، مشہور بھی بہت تھے یہ دونوں. اور اسی طرح سے جو سرداران قریش تھے وہ کیا کم مشہور تھے اور کم مال اور اسباب والے تھے، بلکہ یہ مال اور اسباب ہی جو ہے ان کی ہٹ درمی کا سبب ہو گیا تھا، ان کی ضد اور عناد کا وہ سبب ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت سلب کر لی تھی، ہے نا. تو یہ کہ یہ دونوں اپنی اپنی طور پہ ابتلا ہے، یعنی کہ ایک آزمائش ہے. بس یہ ہے کہ جو آسائشوں والی آسانیوں والی جو آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اس کا احساس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں ٹیسٹ ہو بھی رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں فیل ہونا بھی اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز اگر اپنے سے ہم نہ بھی وہ کریں نا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک چیز یہ تو آ ہی جاتی ہے کہ ہاں دیکھو اس کا بچہ بگڑ گیا نا، وہ شروع سے ایسی کرتی تھی، وہ اس نے دھیان نہیں رکھا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا، وہ تو میں تھی، میں نے تو شروع سے بڑا دھیان رکھا تھا اور میں شروع سے بڑی نیک تھی، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ہم لوگوں کے دلوں میں آتی رہتی ہیں. تو بات وہی ہے کہ چاہے وہ فرما بردار اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے نیک شوہر ہو، تو یہ سب واقعی وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اس کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انکساری بہت ضروری ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اس میں میرا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بڑپن نہیں ہے، یا میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن یعنی غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، ٹھیک ہے، یعنی انسان کا حال یہ ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا اس کے بعد، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہارا حال یہ ہے، تمہاری اخلاقی جو پستی ہے اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جس کو کہتے ہیں کہ التفات کیا ہے ضمیر پہ، یعنی کہ ابھی تک تھرڈ پرسن میں غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، اور اب سڈنلی جو ہوا ہے تکریمون، تو یہاں پہ تا جو ہے وہ مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے ہیں. اور وہاں پہ اس وقت مخاطب کون موجود ہیں؟ قریش، جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، جو سرداران قریش تھے، یہ وہ مخاطب ہے نا وہاں پہ. تو تم سب لوگ، یعنی کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. تو یہ جو اوپر والی جو 2 آیات ہیں، یا اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، تو جو اور قوموں کی بات تھی یا فرعون کی بات تھی، تو وہ سب بتا کے اب اللہ تعالیٰ ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا، یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اخلاقی پستی ہے یا جو ذہنیت ہے، یہ اتنی زیادہ خراب اور اتنی زیادہ کرپٹ ہوئی کیسے. وہ بیسک جو باتیں ہیں، جو اس کے بیسک ریزنز ہیں، جو وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اب یتیم کون ہے؟ یتیم دیکھیے، ایک تو وہ ہے جو ہم لوگ بائی ڈیفینیشن جو ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ جس کے والد نہ ہو. یتیم ویسے کہا جاتا ہے کوئی بھی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، یعنی جس کے پاس کوئی بھی سپورٹ نہ ہو. مطلب اس کا کہ جیسے کوئی اگر وہ بیمار پڑا تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، اگر اسے کوئی ضرورت ہے تو اس کی وہ ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کے پاس جا کے وہ اپنی ضرورت کا اظہار کر سکے اور کسی طرح سے اس کی مدد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر بہت اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، چاہے اس میں اگر ویسے دیکھیں تو اس میں بیوہ بھی آتی ہیں،
ٹھیک ہے. یہ کہ عموماً جہاں یہاں پہ نارتھ امریکہ میں ایک جو ہم لوگوں کو اب احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو نو مسلمان ہیں یعنی کہ جو نیو مسلمز ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جس وقت وہ شہادت لیتے ہیں تو اس وقت تو کئی سو لوگ آ کے انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور انہیں بہت ساری جو بھی کتابیں اور دعا کی کتابیں اور نماز سیکھنے کی کتاب اور یہ وہ سب کچھ ملتا ہے ان کو، اور بڑی دعائیں، اور بہت لوگ گلے لگاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور مطلب بہت ساری ایڈوائس دے دی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر 1 سال 2 سال کے بعد ان کے پاس واقعی عید بقرعید میں بھی کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ کہیں جا سکیں، یا پھر ایسا ہو کہ ہاں کوئی ان سے آ کے ملے یا ان کو اپنے گھر بلائے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا پوری پوری اگر فیملی بھی ہوتی ہے جو ابھی نئی مسلمان ہے تو کوئی ان سے جڑنا بھی نہیں چاہتا یا بھول جاتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال یہ کہ یہ کمی ہے ہم لوگوں کے اندر، ہم لوگوں کی سوسائٹیز میں اس وقت کے معاشرے میں. اور یہ کہ جو بچے ہیں وہ تو خیر ہیں ہی یتیم میں داخل، ہے نا. تو اب بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ٹھیک. اب یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں تو ویسے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ بات نا کہ کیا حال ہوتا تھا یتیموں کا، کہ سب سے پہلے تو ان کی جو بھی وراثت تھی، جو بھی ان کا مال تھا تو وہ ہڑپ کر لیا جاتا تھا، اور وہ لینے کے بعد یتیم کو اپنے کیئر میں مطلب انڈر ٹیکنگ میں لے لیتے تھے. ٹھیک ہے، اپنی کفالت میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر اس سے کیا صرف خدمت کروایا اور جو بھی ہے اور سب کام کروایا، اور وہ ہے، اور جو اس کا حق ہوتا تھا وہ اس کو نہیں دیا جاتا تھا. اور اس حق سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ تم عزت نہیں کرتے ہو اس کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے والا، اور اس کے بعد ایک تو یہ ریزن بتایا گیا ہے نا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نامسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہوں. اور یہی اگر دیکھیں تو سورہ ماعون میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ 2 کوالٹیز وہاں پہ بھی بتائی گئی ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طعام المسکین. تو ایگزیکٹلی مور اور لیس یہی دونوں چیزیں ہیں، یہی 2 کوالٹیز ہیں جو سورہ ماعون میں بھی ہم لوگ کافی تفصیل سے کر چکے ہیں، تو پھر یہاں پہ اس کی بہت تفصیل نہیں کریں گے. بات وہی ہے کہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی خود تو کرتے نہیں ہو بلکہ کسی اور سے یہ کہتے بھی نہیں ہو کہ چلو تم نہیں کر رہے ہو تو کوئی اور اس چیز کو کر دے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک جو تھوڑا سا سمجھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو عزت ہے وہ پہلے مینشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد کھانا. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے اگر دیکھیں تو ہم لوگوں کا حوال بھی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، کہ کسی کو دیکھیے پیسہ دے دینا یا کسی کو کھانا کھلا دینا، جیسے دروازے پہ کوئی آیا فقیر مانگنے والے تو اس کو ٹھیک ہے ہم نے کسی سے کہہ کے اور پیسہ دلوا دیا، یا دیکھا بھائی کوئی کھانا وانا ہے کل کا بچا ہوا ہے، اچھا یہ ہے اب یہ گھر میں کہ تو کوئی کھائے گا نہیں، چلو ٹھیک ہے اس کو دے دیتے ہیں. وہ کر کے بھی لگتا ہے کتنا بڑا احسان کر دیا اس کے اوپر، ہے نا. وہ بہت آسان چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو عزت دینا، اس کی عزت کرنا ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں کہ ہم لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ اور واقعی بات وہی ہے کہ جب ان آیات کا تھوڑا سا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑی سی بھی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں اور تفسیر پڑھیں تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ اکابرین جو ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے روشن کریں کہ انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے رکھی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگوں کا حال. اور واقعی کسی اور کا کیا، وہ اپنے ہی اس سے دیکھ لیں تو فقیر آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے یا کسی کو دینا ہوتا ہے، یا ابھی جیسے جو بھی ہے فلڈ ریلیف کے لیے یا وہ ہے، تو اس میں مال دینا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ نے کھانا بھیجوا دیا، آپ نے وہ کر دیا، ہے نا. یا پھر کوئی آیا بچہ مانگنے کے لیے تو دے دیا، لیکن جیسے پلٹ کے دیکھنا بھی نہ پسند آتا ہے نہ گوارا ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ کیا کی ہے کہ تم عزت نہیں دیتے ہو، ہے نا. یعنی سب کچھ کر لیتے ہیں ہم لوگ لیکن دل میں عزت نہیں آ پاتی ہے ان لوگوں کے لیے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق دیں اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تربیت کریں اور اصلاح کریں، ہے نا۔ تو اور اس کے بعد کیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جاتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی چاہتے ہو کہ سب سمیٹ کر تم لے جاؤ۔ اب توراثہ جو ہے یہ وراثہ سے آیا ہے، وراثت جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو اردو میں بھی وراثت ہی کہتے ہیں، مطلب انہیریٹنس بیسیکلی، ہے نا۔ اور وراثت اس کو بھی کہا جاتا ہے وہ مال جو کہ بنا کام کیے، بنا محنت کے مل جائے، اس کو وراثت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ویسے کہتے ہیں نا فری منی، کہ کہیں سے فری میں پیسہ مل جائے تو کیا مسئلہ ہے نا، کیا برا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی بات ہو رہی ہے، توراثہ وراثت سے ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد کیا ہے، توراثہ اکل لما، اب یہ جو لما جو آیا ہے یہ ہے جمع کر لینا، سمیٹنا، ٹھیک۔ اور یہ اس کی مثال کچھ اس طرح سے دی گئی ہے کہ جیسے دسترخوان ہے اور اس میں جو بھی چیزیں رکھی ہیں کھانے پینے کی، ٹھیک، تو کیا کرتے ہیں، کیا جو لمحہ جو بتایا گیا ہے تو وہ کہ جیسے دسترخوان پہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہوا، آپ نے جو آپ کو چاہیے، آپ نے جو بھی دسترخوان پہ چیزیں رکھی ہوئی وہ سب آپ نے سمیٹ کے اپنے سامنے کر لی، ٹھیک ہے، یعنی اپنے سامنے سب بٹور لیا، ایک پائل میں اس کو اکٹھا کر لیا اور پھر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، مطلب بظاہر جو اس سے مطلب نکلتا ہے وہ کیا ہے، آتا ہے کہ بھئی جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے لیے چاہیے۔ اور اس سے ایک دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ آپ کو اپنے لیے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میسج جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اور اس میں سے لے، یعنی اس میں کسی اور کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لمحہ، ٹھیک ہے۔ اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر چٹ کر جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دو الگ الگ ہم اردو کا ترجمہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں۔ اور بہرحال اس میں وراثت اور میراث کے پھر بہت ساری ڈیٹیلز بھی ہیں، اور ارادہ آج یہ ہے کہ جتنا میکسیمم ہو جائے کم سے کم وہ تفسیر تو ہو جائے، کیونکہ پھر یہ کہ وہ پھر آ جاتا ہے بہت سارے جو اور مسئلے مسائل ہیں وراثت کے اس میں تو بہرحال یہ تفسیر کی وہ ہے، تو اس لیے ہم کو لگا کہ بہت وراثت کے مسئلے مسائل اور وہ نہ ہو کریں، لیکن بہرحال جو حقدار ہیں ان کو حق اپنا ملنا چاہیے، اور اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ حق تلفی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ، یا حق دے سکتے ہیں، تو حق دینے والا بنے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے بہت محبت رکھتے ہو، اور انتہائی محبت کرتے ہو مال سے، یعنی کثرت سے محبت کرتے ہو مال سے، ہے نا۔ اور جمع جو ہے، جمع کہا جاتا ہے کہ جو ترازو ہوتا ہے نا، جب اس ترازو کو اس طرح سے اتنا زیادہ بھر لیا جائے کہ اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہاں تک پہنچ جائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے جمع، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل اوپر تک بھر لیا، جس کو ہم لوگ اردو میں ویسے کہتے ہیں کہ جیسے حلق تک بھر لیا ہو کوئی چیز، تو اس کو جمع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب یہاں سے پھر سے ایک بار جو مضمون ہے، جو ایک سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اور یہاں پہ واپس اب ہم آ جائیں گے اس طرز پہ جو کہ ابھی، اور جو اس سے پہلے والی جو صورتیں تھیں اس میں جو طرز چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا تھا، انذار آخرت۔ اب یہاں سے بات اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں آخرت کی، ٹھیک ہے، حشر کے دن کی، قیامت کی، اور اس کے بعد جو آخرت کی جو زندگی ہے اس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں سے، ٹھیک ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو چکنا چور کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں یا ہرگز نہیں، جب کوٹی جائے گی زمین،
یعنی ہموار کر دی جائے گی زمین. یا پھر الگ ایک اس کا تیسرا ترجمہ کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ہے نا. اور کوٹنے سے جو بھی الگ الگ ترجمے ہوئے نا، تو کوٹنے سے جو ایک ذہن میں چیز آتی ہے نا، جیسے سونے اور چاندی کا ورق جو ہم لوگ جانتے ہیں، تو سونے چاندی کا ورق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو بھی میٹل وہ ہوتا ہے، اس کو کوٹ کوٹ کے کیا کیا جاتا ہے، اس کو ایک ہموار کر دیا جاتا ہے، اور مطلب جیسے بڑا لمبا ہو جاتا ہے نا، مطلب اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا. تو یہ وہ بات بھی ہو سکتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس کو چکنا چور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور چکنا چور یعنی ریزہ ریزہ. ٹھیک. اور یہ بات ہم لوگ جز اماں کی تو بہت صورتوں میں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جیسے پہاڑوں کو کیا کیا جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ جیسے روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یا پھر وہ ہموار ہو جائیں گے، یا زمین کو کھینچ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ دیا جائے گا. تو یہ الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ انداز میں ہم لوگ اسی جز میں، یعنی اسے یہی جو جز عامہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں الگ الگ صورتوں میں یہ بات بہت دنوں سے اور اس کی کافی تفصیل سے ہم لوگ کر چکے ہیں، ہے نا. اور کیا ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب اور جوق جوق فرشتے آ جائیں گے، یعنی کہ جوق در جوق، یعنی کہ ہجوم میں فرشتے آئیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان گروپس دے ول کم. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اور آ جائیں گے فرشتے بھی صف در صف. ٹھیک ہے. یعنی صف جو اردو میں ہم لوگ جو صف کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے. اب یہاں پہ ایک جو تھوڑی سی ڈیٹیل آئی ہے وہ بھی بات کر لی جائے. اس سے پہلے اور جتنی بھی اور چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ کر لیں پورا. کہ یہاں پہ اچھا، یہاں پہ دیکھیے جو شروع میں جو 5 قسمیں کھائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، تو اب یہاں پہ وہ مضمون ثابت ہو رہا ہے. یعنی وہ قسمیں کھا کے اور جس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو قسمیں ذکر کی تھیں، یہاں سے اب وہ مضمون شروع ہو رہا ہے. یعنی جو جزا اور سزا کی جو بات ہے نا، یہ اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور سب سے پہلے تو جو قیامت کے آنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. کہ جب پہلی سورہ اولا، نفخہ اولا جب ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک زبردست زلزلہ آئے گا، اور زمین اور پہاڑ سب جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر، جو بلندی اور پستی ہے، یعنی کہ کہیں پہاڑ ہے، کہیں کھائی ہے، اگر اوشنز اور ان کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی تلا جو ہے، یعنی کہ جو بھی باٹم آف دا اوشن ہے وہ تو ہے، تو سب جو ہے وہ ہموار کر دی جائے گی بالکل. اور پھر کیا ہے کہ اور اس کے بعد پھر مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے. پھر تمام جو اولین اور آخرین ہیں وہ کھڑے ہوں گے عدالت میں، یعنی کہ جو حشر کا جو دن ہے، یعنی ایک ساتھ اکٹھا ہو کے وہ سب عدالت خداوندی میں حاضر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ ملائکہ ان کا نزول ہوگا، یعنی کہ وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ تخت عدالت پر جلوہ افروز ہوں گے. اب یہاں پہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بحث ہے کہ کچھ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کوئی مجسمہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آئیں گے. اور یہ کہ ویسے اکثر جو تفاسیر میں ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیجئے کہ جو تجلی، کسی طرح کی کوئی تجلی ہے، اس کا نزول ہوگا اور میدان حشر میں. ٹھیک ہے. اور حساب کتاب کے بعد پھر فیصلے ہوں گے، اور پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے جو بھی حساب کتاب ہوگا اس کے موافق اپنے اعمال کا پھل جنت یا جہنم میں پا لے گا. ٹھیک ہے.
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے آئیں گے تو وہ کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ وہ کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کو کچھ آیت جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں کہ ان میں سے ان کی اصل مراد کیا ہے وہ نہیں پتہ ہوتی، تو یہ آیت جو ہے یہ ان متشابہات میں سے بھی ہے کہ جن کی مراد اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور انسانوں میں وہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ صف بصف ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وجاء ربک، یہ جو ہے متشابہات میں سے ہے۔ اور یہ فرشتوں کی جو تفصیل ہے یہ اور بھی صورتوں میں آ چکی ہے، ایک تو سورہ حاقہ میں بھی آئی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، وجیء یومئذ، ٹھیک ہے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس دن انسان کے سمجھ میں آ جائے گا، اور اس وقت سمجھنا بے سود ہوگا، یعنی کہ بے نفع ہوگا، نفع بخش نہیں ہوگا اس کا اس وقت کچھ بھی یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ جہنم کو لائے جانے کا مطلب کیا ہے، تو اس کی بھی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ جہنم جو اب 7ویں زمین کے نیچے ہے، تو اس وقت گویا کہ بھڑک اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو جائے گا، اور جہنم میدان حشر میں سامنے آ جائے گی۔ اور یہ والی بات جو ہے اس کی جو تفصیل ہے یہ ہم لوگ سورہ تکویر میں اور سورہ مطففین جو ہے اس میں یہ کافی تفصیل سے پہلے بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اگر اس کی کچھ ڈیٹیلز اور وہ کرنی ہے تو پھر وہ والے جو بھی سیشنز ہیں تو ان کو سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جہنم لائی جائے گی، اور اس کی اصل کیفیت اور حالت کیا ہوگی یا وہ کس طرح سے ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور یہ بات بھی سورہ نازیات میں بھی یہ مفہوم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہے کہ انسان جو ہے اس دن اس کو سب چیزیں یاد آ جائیں گی۔ اور یاد ہے اس سے پہلے جو صورت تھی اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا نا فذکر، کہ ان کو یاد دہانی کیجیے، اور اس سے پہلے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ یاد کرو، یاد دہانی کے لیے ہے، اور وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں نا۔ تو اب جب یہ دن آئے گا تو کیا ہوگا کہ اس دن پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یاد کرو، اس دن کیا ہے، یتذکر الانسان، اس دن انسان کو خود بخود سب یاد آ جائے گا، پھر کسی کو کہنے کی سننے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اس دن انسان کو ساری چیزیں خود سمجھ میں آ جائیں گی، خود اس کو یاد آ جائے گا، ایک ایک جو اس کی زندگی کا لمحہ تھا جب اس نے نافرمانی کی تھی یا اس نے کوئی نیک کام کیا تھا، جو کچھ ہے سب، جس کو کہتے ہیں نا ایک فلیش میں سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا، ہے نا۔ لیکن کیا ہے، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب اس کا یہ جو یاد کرنا جو ہے وہ اب نفع نہیں دے گا، وہ اب کسی فائدے کا نہیں ہے، اس سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب کیا ہے، اب تو وہ جو دروازے تھے، جو توبہ کا دروازہ تھا، جو ایمان قبول کرنے کا جو دروازہ تھا، وہ اب بند ہو گیا ہے نا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، ہے نا۔ اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے بھیج دیتا، یعنی حشر کے میدان میں کھڑے ہو کے پھر یہ احساس ہوگا کہ جو زندگی جو ہے وہ تو اب آنے والی ہے نا۔ اور اگر دیکھیے تو اس سے پہلے جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی تھیں نا، کیا تھا کہ لا تکرمون الیتیم، ٹھیک ہے، یا پھر ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں، یہ ساری چیزیں تو وہ تھی نا کہ یہ سب وہ کر کیوں رہا تھا،
اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نا. ہم مال اکٹھا کر کے رکھنا چاہتے ہیں کیوں؟ اس دنیا کی زندگی کے لیے، جو کہ خیر اپنے لیے تو کتنا ہوتا ہے وہ زیادہ تر تو جو وارثین ہیں ان تک ہی پہنچتا ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں تو سب بچا بچا کے ہی رکھ لیتے ہیں، ہے نا. اگر ان میں سے اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر دیں تو کم سے کم وہ ہماری جو اخروی زندگی ہے، جو ہماری دائمی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ تو ہم اکٹھا کر لیں گے، کچھ تو انویسٹمنٹ اس کے لیے بھی ہو جائے گی نا. تو یہ جو مال کی کثرت ہے یا پھر اور جتنی بھی چیزیں ہیں کہ وراثت میں یہ بھی ہڑپ کر لیں، وہ بھی ہڑپ کر لیں، یا یہ مل رہا ہے تو چلو اس کو بھی نہ جانے دیں اور وہ بھی بٹور لیں اور یہ بھی سمیٹ لیں، تو یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ یہ سب ہوتا اسی لیے نا. یا پھر اگر یہ کہ آلریڈی مال ہے تو بہرحال کافی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹس لگاتے ہیں، کبھی جو بھی ہے، کبھی شیئرز ہوتے ہیں، کبھی میوچل فنڈز ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے سب میں لگاتے رہتے ہیں نا. تو بات یہ ہے وہ سب زندگی کے لیے ہی ہوتا ہے نا، یعنی دنیاوی زندگی کے لیے. ہم اپنی زندگی اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اپنی زندگی میں تو انسان اس سے بہت زیادہ جو بھی اس کے پاس ہے تو اس سے بہت زیادہ کی ضرورت پڑتی بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اتنا خرچ کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو نہیں بٹور کے ہی وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کب کسی کا وقت آ جائے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ وارثین میں جاتا ہے. بہرحال وارثین کی بھی دنیاوی زندگی کے لیے ہی ہے نا. تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ مال دیا ہے اور اس زندگی میں ہے تو اپنی جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہم سب لوگوں کے لیے انفرادی طور پہ، یعنی انڈیویجولی پرسنلی ہم لوگوں کے لیے وہ ضروری ہے. اس لیے کہ وہ رہتا ہے کہ نہیں، بہت اچھی بات ہے قناعت کے ساتھ رہنا، بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس قناعت کی وجہ سے جو بھی آپ کا مال ہے اس میں سے صدقہ کریں. یتیم کو، جو بھی آس پاس لوگ ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آس پاس لوگ ہوں ضرورت مند اور ہم کو نہ پتہ ہو. بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پتہ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کئی بار تو خیر اب تو حالات ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ اب تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ضرورت مند ہے کون، اپنے میں ہی اتنے مصروف ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کسی اور کا پرسان حال اب کوئی ہے ہی نہیں. مطلب یہ بہت پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے، یا اگر کسی طرح سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں اس کے یہاں فلاں بیمار ہے، یا اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، یا اس کے یہاں اس گھر میں جو والد تھے وہ بیمار ہو گئے ہیں اور وہ کام پہ نہیں جا پا رہے ہیں، یا کام ختم ہو گیا ہے. بہرحال ابھی ریسنٹلی تو یہ سب 2-3 سال میں تو بہت زیادہ سننے میں آیا ہے. تو وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک بار سنتے ہیں اور پھر جلدی سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اب ان کو یہاں بھی دینا پڑے پیسے، ہے نا، یا کسی اور طرح سے ان کی مدد کرنی پڑے. اور بات وہی ہے کہ مدد جو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے نا، تو وہ صرف مال ہی نہیں ہے، مال کے علاوہ آپ ان کی کسی طرح سے کوئی خدمت کر دیں. خدمت ان دا سینس کہ مطلب جہاں پہ مطلب ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ تو ہوتا ہے کہ بھائی پک اینڈ ڈراپ والی ہی جو چیز ہے، آپ کسی اور طرح سے وقت دے دیجئے. کوئی فیملی بیمار ہے، جو بھی یہ پتہ چلا کہ بھائی امی بیمار ہیں، بچے جو ہیں، تو کھانا بنا کے بھیجنا. اور اس کے علاوہ اگر اور جگہ پہ ہیں تو ٹھیک ہے پک اینڈ ڈراپ آپ خود نہیں کر سکتے، لیکن اور بہت ساری چیزیں جس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں. کچھ بھی اور چیزیں ہیں وہ آپ پہنچا دیجئے، کھانا ہے، جو بھی آپ کے یہاں کام کرنے والی ہے اس سے آپ وہ کر دیجئے کہ بھئی ایک دن یہاں نہیں آپ وہاں جا کے کر دیں. مطلب الگ الگ طریقہ ہے، اور ہم سب لوگوں کا دماغ اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلائیں تو چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی ہے، آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرف ذہن جانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے اور لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے. کہ ہمارے پاس تو وہ ساری سہولتیں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ جو نیکیاں ہیں نا ان کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ان کی کوئی بھی ایک تو لمٹ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ہے نا، کہ کسی بھی نیکی کو اتنا چھوٹا مت سمجھو کہ ارے یہ کرنے سے کیا فائدہ. کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کے لیے کی جا رہی ہے نا، اگر اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کتنا بڑا کر کے ہم کو اس کا اجر و ثواب دیں گے وہ واقعی ہم کو نہیں پتا. بات اخلاص کی ہوتی ہے نا. تو یہ ہے کہ اس دن، وہ دن جب آئے گا تو اس دن انسان کہے گا، اور وہ اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. تو یہ آیت واقعی جس کو کہتے ہیں آنکھیں کھول دینے والی ہے کہ یہاں پہ، اور اس وقت ہر انسان جو ہے
وہ یہ کہے گا کہ اپنی زندگی، یعنی ہر انسان کو اس وقت یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل زندگی جو ہے وہ تو اب شروع ہونے والی ہے. یعنی پوری زندگی جو اس دنیاوی زندگی کے لیے کسی سے جلن ہوئی، کسی سے حسد کیا، کسی سے بغض ہو گیا، کسی کو برا بھلا سنا دیا، کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو جس کو کہتے ہیں نا کہ رکھ کے سنا دیا، یا پھر اور جو بھی چیزیں ہیں، کسی بحث مباحثے میں ارے ہم جیت گئے، میں نے تو اس کو یہ سنا دیا، اس کو چپ کرا دیا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں نا، یہ لمحے بھر کی تھیں، اور لمحے بھر کی بھی اس زندگی میں. اور پھر وہ وقت تو وہی آئے گا نا جو سورہ نازیات میں ہے کہ گویا ایسا لگے گا کہ جیسے ایک کوئی لمحہ تھا، یعنی ایک کوئی بس چھوٹا سا لمحہ تھا اور وہ ختم ہو گیا. پوری زندگی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے کیا ہے، وہ کلمح البصر، گویا ایسی جیسے کہ ایک پلک کا جھپکنا، صرف ایک جھپکنا اور بس ختم ہے نا. اور ہم لوگوں نے اس میں جو دوسری سورہ تھی جو زمہ کی، سورہ نازیات، تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو تھا کہ جو زندگی کا وہ تھا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ آخری آیت جو ہے سورہ نازیات کی، تو وہ کیا تھا کہ جس دن اس کو دیکھ لیں گے، تو یہ یعنی کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ دن، وہ لمحہ آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھیں گے کہ گویا دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری سورہ میں آیا ہے کلمح البصر، کہ آنکھوں کا جو جھپکنا ہوتا ہے نا، جیسے پلک جھپکتے ہی وہ پوری کی پوری زندگی جو احساس ہوگا اس دن، تو وہ یہ ہوگا کہ جیسے ایک پلک جھپک کے گزر گئی وہ پوری زندگی. تو اس پوری ایک پوری زندگی کو جب پلک جھپکنے کے برابر کہا گیا ہے، تو پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں کہ کسی سے یہ ہو گیا، کسی دعوت میں کسی کو بلایا اور کسی کو نہیں بلا لیا اور اس سے بڑا فخر محسوس ہو گیا، یا ہم کو تو بلا لیا اور اس کو نہیں بلایا. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہم لوگوں کے لیے اتنی بڑی، اتنی اہم، اتنی ضروری، اور جیسے کہ زندگی اور موت اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو کچھ اس طرح کا ہم لوگوں کا حال جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ کافر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے کہا ہے کہ یہ کافر کی جو تمنا ہوگی کہ کاش میں اچھے اعمال آگے بھیجتا. قدمت لحیاتی، ہے نا. قدمت یعنی آگے بھیجنا. ٹھیک، تقدم جس کو کہا جاتا ہے نا اردو میں بھی، تو وہ ہے. اور یہ ہے کہ جو بھی سرکشی یا جو بھی گناہ تھے ان کے جب نتائج سامنے آئیں گے، جب ان کی سزائیں جب سامنے آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ وہ تمنا، یہ حسرت ایک رہ جائے گی. لیکن اب جب وہ تمنا ہوگی تو وہ جو ہے وہ بیکار ہوگی، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ اب تو عذاب کا وقت ہے، اب تو پکڑ، جو گرفت ہے نا، اب اس کا وقت ہے. اب یہ تمنا، یہ آرزو یا یہ سب کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو پہلے موقع دیا گیا تھا. پوری زندگی جو ہے ہم لوگوں کی ایک لمحے میں جیسے نظروں کے سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. کہ اللہ کی پکڑ ایسی سخت ہوگی کہ ویسی پکڑ اور کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی آج تک. اور ایک جو اس کے بعد ہی آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، تو وہ یہی ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اس جیسی سزا دینے والا کوئی نہ ہوگا. اور اس میں بھی الگ الگ چیز آئی ہے. ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرح سے سزا دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، ہے نا. یا پھر یہ ہے کہ اس دن ایسی، یا اس دن جیسی سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ جیسی سزا اس دن ملے گی تو ایسی سزا دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس سے دونوں مراد
ہو سکتا ہے، اور تفسیر میں دونوں ہی آیا ہے، اور ویسے اگر دیکھیں تو یہ کہ دونوں کا مفہوم کے اعتبار سے تو مطلب وہی ہے نا. اور بات یہی ہے کہ اس میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ فاعل یعنی جو عذاب دینے والے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ مفعول یعنی انسان کی طرف راجع ہو. تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ راجع ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح عذاب دے گا اور جکڑ بندی جو کرے گا دوسرا کوئی نہ کر سکے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو انسان کی طرف منسوب کیا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جیسا عذاب انسان کافر کو دے گا کسی اور کو نہ دے گا، اور جیسی گرفتاری اور جکڑ بندی اس کافر کی جائے گی اور کسی کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر یومئذ جو ہے اس میں بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس دونوں میں کیا ہے کہ یومئذ یعنی اس دن. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ ازل مطلب جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک کسی نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جیسے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کافر کو دیں گے، اور کبھی کسی نے کسی کو نہ باندھا ہوگا جیسے کہ اس دن باندھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور مطلب کہ اس دن کسی کو ایسا عذاب نہ دیا جائے گا جیسا کہ کافر کو دیا جائے گا. تو اس سے وہی ہے بیسیکلی ہم یہ کنفیوز کرنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم صرف جو بتانے کا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تفسیر ہوتی ہے نا تو جو بظاہر جو آیات جو ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہیں یا پھر ترجمے میں جو احتمالات نہیں پتہ چل پاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ترجمہ پڑھا تو اس میں تو کسی ایک کی ہی رائے پتہ چلی نا کہ جو بھی ترجمہ جو بھی مترجم جو ہیں تو جو ترجمہ کرنے والے ہیں تو ان کی جو رائے ہے صرف وہی پتہ چلی. جب تفسیر ہوتی ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کئی مختلف رائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ رائے جو ہے نا موسٹلی یہ جو ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آئی ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک نے یہ ترجمہ کر دیا اور کوئی بھی اس ترجمے کو نہیں مانتا. موسٹلی جب تفاسیر میں جب مختلف رائے یا مختلف قول جب بتائے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی طرف سے یہ اقوال آئے ہیں موسٹلی، یا تو صحابہ اکرام یا پھر جو سلف صالحین جو گزرے ہیں جو مفسرین اکرام گزرے ہیں تو ان کی طرف سے یہ سارے قول آئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے استاد سے اس کا مطلب اس طرح سے سنا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک دوسری طرف پھر اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹرانسفارمیشن جو ہے یعنی کہ موضوع جو ہے وہ پھر سے بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پھر اب کیونکہ وقت کم بچا ہے تو یہ پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے کو یہ کر کے اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جو سورہ ہے پھر ہم لوگ انشاءاللہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ کہ وہ ویسے نہ ہو پائی تو کم سے کم سورہ بلد کی جو شان نزول ہے اور جو بھی اس صورت سے جو ربط ہے جو ربط اور مناسبت ہے تو وہ کر لی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو ٹیوزڈے کو مکمل کیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.